شیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر بعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع بكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين صلوات محترم، اس مجلس مثال ثواب کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ نحل کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا نشان 89 ہے۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے اپنے آخری نبی کو خطاب کر کے جو مستقل باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ابھی قیامت کے دن ہم سارے نبیوں کو ان کی قوموں پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور حبیب قیامت کے دن ان سارے نبیوں پر تجھے گواہ بنائیں گے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر اتارا۔ نزلنا، ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا۔ تبیانا لکل شیء، اس کتاب میں ہر شے کا کھلا بیان ہے۔ وہدی، یہ کتاب ہدایت ہے۔ ورحمۃ، یہ کتاب رحمت ہے۔ وبشریٰ، اور یہ کتاب خوشخبری ہے للمسلمین، اسلام لانے والوں کے لیے۔ بہت دنوں کے بعد حاضر ہوا ہوں اور میری یہ خواہش ہے کہ میرے محترم سننے والوں تک اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے کوئی پیغام پہنچ جائے۔ میں نے کلمہ بھجا کر دیا تو دوسرے جس کو پہلے کروں گا، پہلے اس کے بعد کروں گا۔ نزلنا علیک الکتاب، ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا، ٹھیک ہے نا؟ تبیانا لکل شیء، اس کتاب میں ہر شے کا کھلا بیان ہے۔ ہدی، یہ کتاب ہدایت ہے۔ رحمت، یہ کتاب رحمت ہے۔ بشریٰ، یہ کتاب خوشخبری ہے۔ کن کے لیے رحمت ہے، کن کے لیے ہدایت ہے؟ للمسلمین، اسلام لانے والوں کے لیے۔ بھائی رکے رہنا، عجیب بات یہ کہ اس ایک آیت میں پروردگار نے قرآن کی 4 صفتیں بیان کی، 4۔
بہت آرام سے سننا. کون کون سی صفت؟ تبیان لکل شیء. اس کتاب میں ہر شے کا کھلا بیان ہے. یہ کتاب مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے. 2 رحمتن، یہ کتاب مسلمانوں کے لیے رحمت ہے. 3 بشرا، یہ کتاب مسلمانوں کے لیے بشارت ہے. 4 صفتیں ہیں نا قرآن کی 4 صفتیں. رکے رہنا. قرآن کی 4 صفتیں ایک آیت میں ہیں. سارا علم قرآن میں. قرآن ہدایت، قرآن رحمت، قرآن بشارت. 4 صفتیں ہو گئی. اب ذرا قرآن میں میرے نبی کے صفات کو دیکھنا. دیکھو میرا مشن ہے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں نا، پہلے میں اپنے نبی کو پہچانواتا ہوں. اس لیے کہ اگر نبی پہچانا گیا تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. یہ سارا جھگڑا اس لیے ہے کہ کلمہ زبان سے اٹھا ہوا ہے، زبان سے دل تک نہیں گیا. دیکھو بڑا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، اور اس مجمع سے یہ آیت ہریا کرو. پھر سننا قرآن کی 4 صفتیں. تبیان لکل شیء، سارا بیان قرآن میں. ہدن، قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے. رحمتن، قرآن مسلمانوں کے لیے رحمت ہے. بشرا، قرآن مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے. کیا صفتیں ہو گئی؟ اب ذرا ان صفتوں کو میرے محمد میں دیکھنا. قرآن کی پہلی صفت سارا بیان قرآن میں. آواز دی علمکا ما لم تکن تعلم. حبیب، ہم نے سارا علم تجھے دے دیا. تو سارا بیان قرآن میں، سارا علم محمد میں. دونوں برابر ہو جائے گا؟ نہیں، برابر ہو جائے گا. سنتے جانا. ایک لفظ قرآن سے کروں گا. پہلی سبق میں قرآن اور محمد برابر ہے. سارا بیان قرآن میں، سارا علم محمد میں. دوسری سبق ہدن، قرآن ہدایت ہے. نبی کو بھی آواز دی انکا لتہدی الی صراط مستقیم. حبیب، تو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والا ہے. قرآن ہدایت، نبی ہدایت کرنے والا. برابر ہو گئے دونوں یا نہیں؟ سارا بیان قرآن میں، سارا علم محمد میں. پہلی سمجھ میں برابر. قرآن ہدایت، محمد ہدایت کرنے والا. دوسری سمجھ میں برابر. تیسری سمجھ رحمتان، قرآن رحمت ہے. حبیب وما ارسلناک، وما ارسلناک الا رحمتان للعالمین. قرآن رحمت، محمد رحمت. برابر ہو گئے یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا. 3 صفتوں میں محمد اور قرآن برابر ہے. اب چوتھی اور آخری صفت بشرا للمسلمین. یہ قرآن بشارت ہے، خوشخبری ہے مسلمین کے لیے، مسلمانوں کے لیے. یا آبادی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا. حبیب، ہم نے تجھے خوشخبری سنانے والا بنایا. تو قرآن خوشخبری ہے، محمد خوشخبری سنانے والے ہیں. یعنی قرآن میں اور محمد میں اتنا اتحاد ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے نام 2 ہے، چیز ایک ہے. علم الہی جب لفظوں میں ڈالا تو قرآن بنا، جب نور میں ڈالا تو محمد چلایا. صحیح لگا بات میرے محترم سننے والوں کو کہتے ہی نا. اچھا پر سنتے جاؤ. قرآن برابر ہے محمد کے، محمد برابر ہے قرآن کے. بھائی اب سننا، بڑا بیدار اور پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے. اب تک آیتوں کی روشنی میں کر رہا تھا کہ قرآن برابر ہے محمد کے، محمد برابر ہے قرآن کے. اب کہہ رہا ہوں کہ لیکن اللہ اگر اپنے محمد کو اپنے قرآن سے بڑھا دے، اپنے محمد کو اپنے قرآن سے بڑھا دے تو تمہیں اعتراض کیا ہے؟ میں تمہارے پاس دونوں آتے ہیں. اب میں دلیل پیش کر رہا ہوں کہ قرآن کیسے چھوٹا ہے، محمد کیسے بڑے ہیں. ورنہ ذلہ آجا کا کتابہ تبیان لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشری للمسلمین. قرآن رحمۃ للمسلمین، قرآن رحمۃ للمسلمین، اور محمد وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین.
احساس کروں کہ اللہ اپنے محمد کو، بھائی اللہ اپنے محمد کو قرآن سے بڑھا دے. قرآن بھی اللہ کا، محمد بھی اللہ کا، اور اللہ بڑھا رہا ہے محمد کو قرآن سے. سننا قرآن رحمتاً للمسلمین، محمد رحمتاً للعالمین. اب مجھے عالمین کے بارے میں معلوم، عالمین کے بارے میں یہ معلوم، لیکن اتنا جانتا ہوں میں کہ عالمین نواب شاہ کے کسی محلے کا نام نہیں ہے، عالمین سندھ کے صوبے کا نام نہیں ہے، عالمین پاکستان کا نام نہیں ہے. عالمین ہے کیا؟ سمجھو کون میرا سمجھنے والا ایسا ہے جو عالمین کو میں جانتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اب جہاں جہاں تک خدا کی خدائی جائے، میرے نبی کی نبوت ساتھ میں جائے. بہت رہی ہے بات بہت رہی ہے نا میرے مطلب سننے والوں کا. ایسا نبی اس کے لیے آواز نہ سننا آرام سے نہ سننا. ابھی ہم نے اس کتاب کو کبھی پر نازل کیا کہ مانی کیا ہے دے دیا اوپر سے نیچے آنا. کمال کی بات ہے. میں یہی تو سنانا چاہ رہا ہوں موٹر سننے والوں کو. نور اوپر سے نیچے آنا، تنظیم اوپر سے نیچے بھیجنا، نہ سننا. ہم نے اس کتاب کو میرے اوپر نازل کیا. مالک کس مہینے میں نازل کیا؟ یہ نزلہ انزلہ انزلہ دو چار آیتیں سنتے جاؤ. قرآن کا سننا بھی سوال، قرآن کا پڑھنا بھی سوال. اور میرا کون سا ایسا مسلم سننے والا ہوگا جو میرے انداز گفتگو سے واقف نہ ہو؟ میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنی گلی کو قرآن کی آیات کی چھاؤں میں پروان چاہوں. میری ہمیشہ کوشش یہی ہے نا. کوئی ایسا بھی ہوگا سمجھنے میں جو میرے انداز گفتگو سے نامعلوم ہو. مشکل ہے کہ کوئی نامعلوم بندہ ہو. سنا ہے نا، میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ آیات قرآن کے ذریعے پیش کروں. اور مجھے معاف کر دینا، یہ میری مجبوری ہے. جبکہ بزرگوں نے کتاب کو کافی سمجھا، اسی سے ہم نے بھی کرنے کے لیے طے کیا کہ کتاب ہی کریں گے. جب ہماری مجبوری ہے، اور جب مجبوری ہے تو آیتیں سنتے جاؤ. آیتیں سنو، آیات کو ترجمے کے ساتھ ویریفائی کرنا قرآن میں جا کے کہ غلط کر کے نہیں جا رہا ہوں. اچھا نہ سمجھا آنے کا کتاب، ہم نے اس کتاب کو ترو پر اتارا. مالک کب اتارا؟ سنو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ہم نے اس کتاب کو رمضان کے مہینے میں اتارا. مالک رمضان میں دن بھی ہے راتوں بھی ہے. کب اتارا؟ کہا سنو، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا. پروردگار مبارک رات کا نام کیا تھا؟ سنو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا. تو رمضان میں اتارا، مبارک رات میں اتارا. اس رات کا نام قدر کی رات ہے. مالک کس ذریعے سے اتارا؟ کافی سنو، نزلہ بہ روح الامین. ہم نے جبریل کے ذریعے اتارا. سوالات کے جوابات میں سے ڈالے. اب پروردگار آخری سوال، جبریل کے ذریعے پورے قرآن کو اتارا، رسول اللہ کے سر سے اتارا، آنکھوں سے اتارا، کان سے اتارا، شانوں سے اتارا، سینے سے اتارا. کہاں اتارا؟ سنو، نزلہ بہ روح الامین علی قلبک. ہم نے اس قرآن کو تیرے دل سے اتارا، دماغ سے نہیں، دل سے اتارا. توجہ رکھنا، قرآن کہاں اترا؟ محمد کے دل پر. اب مالک آخری دعا تیرے قرآن کی طاقت کیا ہے؟ کیا سنو دیکھو، ہر سوال کا جواب قرآن سے مل رہا ہے. مالک تیرے قرآن کی قوت کیا ہے؟ کیا سنو، پورے حصے میں جا کے دیکھو. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اس قرآن میں اتنی طاقت ہے، اس قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ سے اتار دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا. سنی ہے نہیں آیا؟
ہزاروں مسئلہ آیا سن لے نا مجھ سے بھی سنتے ہو کسی طاقت ہے قرآن میں کہ اگر پہاڑ سے قرآن اترائے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. دیکھو چھوٹے موٹے نظروں سے پہاڑ ہوتا بھی نہیں, آندھیوں کا نوٹس نہیں لیتا, ہوائیں چلتی رہے پہاڑ اپنی جگہ پہ. پہاڑ ثبات قدم کی علامت ہے, پہاڑ استقلال کی علامت ہے, پہاڑ جم کے کھڑے ہونے کی علامت ہے. اگر کوئی اپنی رائے پر قائم ہو کہتے ہیں سرکار اپنی رائے میں پہاڑ ہے تو پہاڑ ہٹتا نہیں ہے, پہاڑ نوٹس نہیں لیتا. لیکن عجیب کا حال ہے کہ وہ پہاڑ جو ہٹتا نہیں ہے اگر قرآن آ جائے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. بھائی توجہ رکھنا, یہ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. ایک مرتبہ میرے نبی نے آواز دی کہ پروردگار تیرے قرآن کے وزن کو اگر تیرے بنائے ہوئے پہاڑ نہ اٹھا سکے تو میرے دل کو اپنے قرآن کا رہل بنا دے. میرے دل کو اپنے قرآن کا رہل بنا دے. تو جسے پہاڑ نہ اٹھا سکا اسے محمد کے دل نے اٹھا لیا. محمد کے دل کی طاقت سمجھ آئی. رکے رہنا جہاں جہاں میرے سننے والے سن رہے رکے رہے. جسے پہاڑ نہ اٹھا سکے اسے میرے نبی کے دل نے اٹھا لیا. محمد کے دل کی قوت سمجھ آ گئی. بس قوت قلب محمد یہ ہے کہ جو چیز پہاڑ نہ اٹھا سکے اسے محمد کا دل اٹھا لے. جس کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ اتنا کمزور نہیں ہو سکتا کہ ہلکے بخار میں ایمان ہو جائے. مقام محمد عربی سمجھ میں آ رہا ہے نا. اب یہی سے پھر واپس جاؤں گا. اس جگہ جس آیت کو میں اپنے سننے والوں کو خدمت کر دیا کیا ہے اس آیت سے آگے جانا ہے. لیکن جو مقام فکر موجود ہے وہاں تک میں ابھی نہیں پہنچا. وہ یوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علی من الحسین وجعلنا بک شہیدا علی ہؤلاء. قیامت کے دن آیت کا ترجمہ پڑھو, کہانی نہیں ہے. قیامت کے دن ہر نبی کو اس کی قوم سے گواہ بنائیں گے اور محمد تجھے اس سارے نبی پہ گواہ بنائیں گے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا. آدم اپنی قوم کے گواہ, نوح اپنی قوم کے گواہ, ابراہیم اپنی قوم کے گواہ, موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوموں کے گواہ, اور میرا محمد آدم کا گواہ, نوح کا گواہ, ابراہیم کا گواہ, موسیٰ کا گواہ, عیسیٰ کا گواہ. تو دیکھ رہا ہوگا جب تک گواہی دے گا. قرآن کہے کہ محمد زندہ ہے, قرآن کہے کہ محمد زندہ ہے آیت میں کہ گواہی دیں گے. پیدائش سے پہلے زندہ ہے اور مسلمان کہے کہ انتقال کے بعد مر گئے. اچھا اب اس موضوع پہ بات نہیں کروں گا, کہ زندہ ہے یا مر گئے. یہ کہ یہ میرا موضوع نہیں ہے, لیکن اب جملہ جب آ گیا ہے نا تو سنتے جاؤ. ابھی میں نے کہا تھا نا کہ کلمہ زبان پہ رکا ہوا ہے, کلمہ ابھی دل تک نہیں گیا. بھائی جو ناری اعلان دے رہا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول تھے لیکن انتقال فرما گئے. ابھی کی اذانوں کی آوازیں آپ کو سنی ہوں گی. آخر کی اذانوں میں کہا گیا اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول تھے مگر انتقال فرما گئے. کیا ترجمہ درست ہے؟ دنیا کا کوئی مسلمان اس ترجمے کو نہیں مانتا. ترجمہ صحیح کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. بھائی توجہ ہے, عجیب ہے موضوع. زبان سے کہہ رہا ہے محمد رسول ہے, دل میں ہے کہ رسول تھے. عجیب کمال کی بات ہے, عجیب کمال کی بات ہے. حیات ممات رسول سے میں گفتگو نہیں کروں گا, مجھے تو واپس اس آیت کی طرف جانا ہے. درمیان میں دنیا آ گیا تو سنتے جاؤ. اب دنیا کو ذہنوں کے اندر گرا دے کے باندھ کے رکھ لینا, کبھی کام آئیں گے یہ دل میں. زبان سے کہہ رہا ہے محمد اللہ کے رسول ہے, دل میں ہے. کچھ سمجھ آیا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. ان کا دیکھو بزرگوں کو بہت نہیں کر رہا ہوں, بزرگ کے ساتھ جاتے ہیں جو ہم سے نگاہ تک نوجوان دوست بیٹھے ان سے پوچھ رہا ہوں کہ کچھ سمجھ آیا یہ کیس کیا ہوا. بڑا سیریس کیس ہو گیا. زبان کہے رسول ہے,
دل میں ہے وہ رسول ہے. جہاں زبان اور دل میں اختلاف ہو جائے اس کا نام اسلام نہیں ہے، منافقت ہے. بہت دور جانا ہے، بہت دور جانا ہے اور بہت پہلی کے ساتھ جانا ہوں. حیات رسول سمجھ میں آ گئی، سمجھ میں آ گئی. زبان سے کہہ رہا ہے، روزانہ کہہ رہا ہے اچھا تو محمد رسول اللہ، دل میں ہے کہ انتقال کر گئے. اچھا اب اس کا رسول زندہ ہے یا نہیں یہ بڑا موضوع نہیں ہے، لیکن ایک بات بتاؤ. اچھا دیکھو جو بھی ملے نا، جو بھی ملے اس کے سر سے قرآن رکھ دینا اور پوچھا کہ میں یہ نہیں پوچھتا کہ رسول زندہ ہے یا نہیں، یہ بتاؤ صحیح زندہ ہے یا نہیں. رسول کو چھوڑ کے لیے چھوڑ دو، جب رسول زندہ ہے نہیں ہے مسلمانوں میں اختلاف ہے. بھائی یہ بتاؤ کہ صحیح زندہ ہے یا نہیں ہے. تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتا مسلمان کے شہید مر گیا، اسے کہ دو جگہ قرآن میں لکھا ہے صحیح زندہ ہے. تو شہید کو زندہ مانتا ہے، محمد کو مردہ مانتا ہے. عجیب مسلمان ہے نا، عجیب مسلمان ہے. تو ہم نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے، چلو یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، تمہارا اپنا عقیدہ ہے، شہید زندہ ہے محمد مردہ ہے. اب یہ بتاؤ شہید کیسے کسے کہنے لگے؟ شہید اسے کہتے ہیں جو محمد کے حکم سے درشن دے دے. تو جب محمد کے ایک حکم سے مر جائے تو زندہ ہو، اور خود محمد مردہ ہو. یہ عجیب مسلمان ہے. مقام محمد کو سنتے چلو، پھر دیکھیں گے آگے دیکھیں گے. بھائی میرا تو ہمیشہ کا مشن یہ گا کہ اگر میرا محمد سمجھ میں آ گیا تو میرا علی سمجھ میں آئے گا، اور اگر میرا محمد ہی سمجھ میں نہیں آیا علی کبھی نہیں سمجھ میں آئے گا. سمجھ رہے ہو نا؟ اچھا تو ابھی محمد کو سنتے چلو. وجہنا نماز یہ کل امتی شاہدہ لانا ہندو نہ کوئی وجہنا دیکھا شاہدہ لانا حولا قیامت کے دن ہم نہ بھی اپنی قوم کا گواہ اور محمد کو سارے نبیوں کا گواہ. سن لیا آئے سنی نا؟ اب حدیث سنو، قیامت کا دن ہوگا. اچھا دیکھو نبی کتنے 1,24,000، میرے محمد کتنے نبیوں کے گواہ؟ 1,23,999. میں جب 1,24,000 نبی ہیں تو محمد رسول اللہ کتنے کے گواہ ہو گئے؟ 1,23,999 ان کے گواہ ہے نا. سنو جاؤ فرائض دیکھنا، قیامت کا دن ہوگا. رسول مقام محمود پر مسند شفاعت سے ایک لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. سچویشن تو نہیں رکھنا. مقام محمود ایک جگہ ہوگی، رسول کی شفاعت کی مسند رکھی ہوگی، رسول پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے، اور علی لیواء الحمد لیے ہوئے رسول کے پیچھے کھڑے ہوئے. یہ سچویشن خاص طور سے ذہن رکھنا. لیواء الحمد ہم سب علم علی کے ہاتھ میں ہوگا، رسول کے پیچھے کھڑے ہوں گے. اچھا سامنے ہوگا عرش الہی، عرش الہی کے سامنے کھڑے ہوں گے سارے نبی، سارے رسول، سارے اولو العزم. سچویشن سمجھ آ گئی؟ اب سنو، ایک مرتبہ عرش کی آواز آئے گی، نبیوں تم نے اپنے اپنے زمانے میں حق تبلیغ کو ادا کیا تھا. سوال ہے اللہ کا سوال ہے. نبیوں اچھا کس سے سوال ہے؟ 1,23,999. وہ ایک جو ہے نا وہ الگ بیٹھا ہوا ہے مسئلے سے بات پر، وہ سارے بات کھڑے ہیں عرش کے نیچے. نبیوں تم نے ٹھیک تبلیغ کی تھی اپنے زمانے میں، سارے نبی کہنے سرگرد کی تھی، مانے تبلیغ کی تھی. آواز آئی ہے نبیوں کوئی گواہ لائے ہو؟
نبیوں کوئی گواہ لائے ہو، ایک نبی دوسرے نبی کو دیکھے گا اور کہے گا کہ چلو محمد رسول اللہ کے پاس، اور چل کے ان سے کہیں کہ یا رسول اللہ آپ چل کے گواہی دے دیجیے۔ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، خضر، دانیال، جتنے بھی نبی ہیں، یونس، ہارون، یہ سارے کے سارے رسول اللہ کے پاس آئیں گے کہ یا رسول اللہ آپ چلیے اور گواہی دیجیے کہ ہم نے اپنے زمانے میں ٹھیک تبلیغ کی تھی۔ تو ان کو ایمان ہے نا کہ رسول ہمیں دیکھ رہا تھا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نبیوں کا ایمان اور ہے، مسلمانوں کا ایمان اور ہے۔ تو ضروری تو نہیں ہے کہ نبیوں کا ایمان کی چیز کرو، مسلمان کی چیز کو مانے۔ آئیے یا رسول اللہ اور چلیے گواہی دے دیجیے کہ ہم نے اپنے زمانے میں ٹھیک کر لی تھی۔ نبی آئیں گے رسول کے پاس اور کہیں گے یا رسول اللہ حجیہ کر رہا ہوں، جہاں جہاں میرا سننے والا ہے نا، روایت کا ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں، حوالہ لے لینا، جہاں جہاں سننے والے اس روایت کو سنے اور اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھے۔ آئے یا رسول اللہ، اللہ نے ہم سے تبلیغ کی گواہی مانگی ہے، اللہ کے رسول چل کے آپ گواہی دے دیں۔ ٹھیک کتنے ہیں؟ 1,23,999 اور بس بچا ہے ایک نبی، اس سے کہنے میں کر کے گواہی دیجیے۔ رسول نظر نشہ والا، رسول داہنے دیکھیں گے، رسول بائیں دیکھیں گے اپنی امت کی طرف اور کہیں گے اے نا حمزہ، اے نا جعفر، بھیجنا حمزہ کو بلاؤ، جعفر تیار کو بلاؤ، حمزہ کو بلاؤ، جعفر تیار کو بلاؤ۔ حمزہ آئیں گے، جعفر تیار آئیں گے اور رسول کہیں گے حمزہ تم جاؤ، جعفر تم جاؤ، میری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے دو کہ ان نبیوں نے اپنے زمانے میں ٹھیک تبلیغ کی تھی میری طرف سے۔ اچھا دیکھو رسول خود نہیں گئے، کسے ہو جائے؟ حمزہ کو۔ اچھا گواہ دے چاہیے نا، گلا دے چاہیے۔ دوسرا کون؟ جعفر تیار۔ دیکھو تمہارے شہر میں بڑے وکیل ہوں گے، جو آپ پوچھے نا، اسے پاکستان کی قانون اسلام کہتے ہیں سیکنڈری ایویڈنس اور فقہ اسلام کے اسلام کہتے ہیں الشہادت علی الشہادت، یعنی اپنی گواہ اپنی طرف سے کسی کو گواہ بنا کے بھیجے۔ تو پیغمبر نے حمزہ کو بھیجا، جعفر تیار کو بھیجا اور کہا جاؤ میری طرف سے گواہی دے دو۔ سن لی حدیث، سن لی اطمینان تو سن لی۔ اب سنو جو سنانا چاہ رہا تھا میں، کون گیا ہے رسول کی طرف سے؟ حمزہ۔ دوسرا کون؟ جعفر تیار۔ ٹھیک عجیب سوال ہے، تم نے رسول اور علی کی زندگی جماعت میں اپنے نصیب رکھی ہے نا۔ سنو بچہ تھا علی، کہنے لگے شیرا کی دعوت دے آئے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا کندھے پر چڑھا کے کہنے لگے بتوں کو توڑ دو، علی یہ تلوار لو مرحب کا پھل لے آؤ، علی یہ تلوار لو امر کا پھل لے آؤ، علی یہ مسجدہ میں گرم کچھ کا پانی لاؤ، علی میں جا رہا ہوں ہیلت کرو میں اس کو سو جاؤ۔ تو زندگی بھر کام تو علی سے کروایا، زندگی بھر کام علی سے کروایا اور علی پیچھے کھڑے اور بھیج رہے ہیں حمزہ کو، بھیج رہے ہیں جعفر کو۔ تو یا رسول اللہ علی کو بھیج دیجیے کہ وہ آپ کی طرف سے نبیوں کی گواہی دے دے۔ کہا نہیں، ابھی تو نبیوں سے پوچھا گیا ہے کہ گواہ لائے ہو یا نہیں، تو میں حمزہ اور جعفر کو بھیج رہا ہوں، جب مجھ سے پوچھا جائے گا کہ گواہ لائے ہو یا نہیں۔ سورج کا گواہ محمد، شام کا گواہ محمد، زمین کا گواہ محمد، آسمان کا گواہ محمد، کوثر کا گواہ محمد، جنت کا گواہ محمد، زمین کا گواہ محمد، ساری کتابوں کا گواہ محمد، سارے نبیوں کا گواہ محمد اور میرے محمد کا گواہ۔ عجیب بات ہے، رکے رہو، اب میں نبوت سے آیا ہوں امامت تک اور پھر واپس جاؤں گا نبوت کی طرف، لیکن اگر جملہ سنتے جاؤ۔ سورہ رات کی آخری سے پہلے والی آیت کا بھول گئے، 13واں سورہ ہے، 13واں سورہ ہے، 13واں سورہ آخری سے پہلے والی آیت، اور یہ دو آیتیں ہیں جو میرے ہر سننے والے کے ذہن میں پہ لیتے ہیں۔ نئی آیتیں نہیں کر رہا ہوں میں، وہ مانوس آیتیں جو پہلے سے ذہن میں محفوظ ہے، نوجوان دوستوں کو استدلال ہتیا کر رہا ہوں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں حبیب کوئی رسول نہیں ہے۔ کون کہتا ہے؟ کافر کہتے ہیں۔ ترجمہ ٹھیک کر دوں، یقول الذین، کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، مدارے کا سیغہ ہے،
नजारे का सेवा काफिर कहते हैं और कहते रहेंगे कि तू रसूल नहीं है। रसूल कह दे कफा बिल्लाह है शहीदन पैनी व बैनकुम वमन इंदहु मुल्क नाम। मुझे कोई परवाह नहीं है काफिरों के कहने की, काफिरों के कहने की कोई परवाह नहीं है। मेरी रिसालत की गवाही के लिए दो काफी है, एक अल्लाह काफी है और एक वो काफी है जिसके पास किताब का इल्म है। रुके रहना जरा अब जरा गवाही और इमामत को सुनते जाओ, फिर सुनना। काफिर कहते हैं और कहते रहेंगे। भाई अब देखो जाहिर है ये जुमले को मैं और तरीकात कह रहा हूँ कि मुल्ला का ईमान और है, नबी का ईमान और है। नबी आता है काफिर को मुसलमान बनाने के लिए, मुल्ला आता है मुसलमान को काफिर करने के लिए। ये अलग अलग मिजाज है, अलग अलग मिजाज है। वो यकीन रसूल कफरू लफ्ता मुसला काफिर कहते हैं और कहते रहेंगे कि मोहम्मद तू रसूल नहीं है। मेरे नबी मेरे हदीस कह दे कि मेरी रिसालत की गवाही के लिए कोई काफी है, एक अल्लाह और एक वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। कितने गवाह है मोहम्मद की रिसालत के? दो। एक कौन है? अल्लाह, ठीक है ना। दूसरा तुम्हारे जहन में है। अच्छा आप ये बताओ, हद निगाह तक लोग हैं। अच्छा देखो मेरे पास वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक सवाल कर रहा हूँ। अच्छा बुजुर्गों से नहीं, ये जो नौजवान कितने रसूल के गवाह कितने हैं? दो, ठीक है ना। अच्छा उनमें से इंसान कितने हैं? एक कदे भाई एक अल्लाह है, एक अली है, तो अली तो इंसानों में है ना भाई, बगाड़े तो बारह इंसानों में। तो अब अल्लाह को बताइए, इसे का वो तो आया नहीं गवाही देने के लिए, इसने गवाही भेजी है कुरान के जरिए। ठीक, उसने गवाही भेजी अल्लाह ने कुरान के जरिए। तो अब दो गवाह हुए, एक कुरान और एक अली। दो मोहम्मद की रिसालत के दो गवाह हैं, एक कुरान और एक अली। तो अब अगर उस जमाने में रसूल अल्लाह की रिसालत को चैलेंज किया जाता तो हमको गवाह पेश कर देते भाई दो गवाह है इस मोहम्मद की रिसालत के, एक ये कुरान है और एक अली है, ठीक है ना। अच्छा गवाह तो होने चाहिए। आज 1998 के मार्च में 22 मार्च को अगर तुम्हारे नवाब शाह की अदालत में रसूल अल्लाह की रिसालत को तो हिंदू चैलेंज कर दे तो सारे मुसलमान एक गवाह तो लेके चले जाएंगे जिसका नाम है कुरान, और जब तक दूसरा ना आए रिसालत साबित नहीं होगी। बात वाले हो रही है, जब तक दूसरा ना है रिसालत साबित नहीं होगी तो हर मुसलमान बगल में कुरान के गवाह के कोर्ट में चला जाएगा कि जनाब ये है गवाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत का, और कुरान का हिदायत के गवाह दो है। जब गवाह दो है तो जब तक दूसरा न लाओ रिसालत साबित नहीं होगी। अब समझ में आया कि जियारत में क्यों कहते हैं अस्सलाम अलैका ला शरीका कुरान। समझ आया है? वो देखो मुझे अपने अकीदे में कोई शर्मिंदगी नहीं है, मेरा इमाम जिंदा है, मेरा इमाम जिंदा है, मेरा इमाम जिंदा है, और ये कौन लावारिस नहीं है, लावारिस और हो गए वारिस जिंदा है। सुनते जाओ। सुन रहे हो ना? अच्छा तो फिर वापस चलो, फिर वापस चलो, फिर वापस नदीना कफरू लफ्ता मुसला कफा बिल्लाह शहीदन बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब। मोहम्मद की रिसालत चलो गवाह एक अल्लाह और एक अली। अब मुझे बताओ इंसानों में कितने कुछ नए लोग भी आ गए, नेक समझ देश से आने वाले है ना। अब उनके लिए उनके एहतराम में बात को रोक रहा हूँ और बात को रोक कर खुद पूछ रहा हूँ कि कितने गवाह मोहम्मद की रिसालत के? दो। आयत याद है सूरह रात कुरान मजीद का 13वां सूरा और आखिरी से पहले वाली आयत।
کوٹیشن اس لیے دیا کہ میرے ترجمے پر تم کو اعتبار نہ کرنا، جو ترجمہ بھی مل جائے نواز صاحب ہے اس میں دے دینا. تو اللہ کے کی گواہی قرآن کے ذریعے، دوسری گواہی علی کے ذریعے، دو گواہ ایک اللہ ایک علی. بس رک جاؤ جی چاہ رہا ہے. اچھا وہ جیسے تمہارے یہاں مغرب کتنے بجے ہوتی؟ یہ ہے اس قوم کی ذہانت. میں نے پوچھا تھا مغرب کتنے بجے ہوتی ہے کیا آواز یا پڑھیں؟ اچھا پھر واپس چلو. محمد کی رسالت کے دو گواہ، ایک اللہ اور ایک علی. اگر یہ تو رسالت کے گواہ ہیں، پھر اللہ کے کتنے گواہ ہیں؟ اب میں کچھ شاید تھوڑا سا وقت لے لوں. اللہ کے کتنے گواہ بتاؤں؟ اچھا سنو، اللہ کے گواہ میں بھی بتاؤں گا. اتنے گواہ ہیں کہ گن نہیں پاؤ گے. میں قسم کھا کے جو کہتا ہوں کہ اس مائکرو فون کا بنانے والا کوئی نہیں ہے. مانو گے نہیں، اس لیے کہ جب چیز ہے تو کوئی بنانے والا ہے. میں اگر 100 عدد قرآن مجید اپنے سر پر رکھوں اور کہوں کہ جناب اس منبر کو کسی نے نہیں بنایا تو آپ نہیں مانیں گے. جب چیز ہے تو کوئی بنانے والا ہے. اچھا تو اب آپ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس مائکرو فون کا بنانے والا ہے، کہہ رہے ہیں نا اس منبر کا بنانے والا ہے. اب میں دوسرا سوال کرتا ہوں کون ہے؟ کب یہ تو نہیں معلوم. تو آدھا یہی تو ہے کہ بنانے والا ہے، آدھا یہی بتانے سے آئے گا کہ کون ہے اور کتنے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اور سنو، دیکھو بزرگ اب میری بات نہ سنا بالکل. یہ جو داہنے بات تشریف فرمانے ان کو تو میں مخاطب بھی کر رہا ہوں، اسی لیے نوجوان دوست بیٹھے انہیں مخالف کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا بزرگ نہیں سنیں گے، بات ہی سنیں گے. پیچھے سے سب کا منہ ہے میری طرف، پیچھے سے کسی نے دامن کھینچ لیا، لوگ کے دیکھو گے یا نہیں؟ فطرت ہے کہ اگر کوئی پیچھے سے دامن کھینچے وہ تو دیکھو گے. اچھا کھینچنے والا بن گیا، تم پہچان نہیں سکے کس نے کھینچا. میں نے دیکھا تھا کیونکہ میں تو سب کو دیکھا ہوں. میں سب کو دیکھا ہوں، میں نے دیکھا. میں اگر منبر سے کہوں جناب آپ کا دامن کسی نے نہیں کھینچا، آپ مانیں گے؟ آدھا علم فطرت میں ہے کہ کسی نے کھینچا ہے اور آدھا بتلانے سے آئے گا کہ کس نے کھینچا وہ میں بتاؤں گا تو مانیں گے آپ. صحیح ہو گئی بات؟ بھائی بہت توجہ ہے، بھائی بہت توجہ ہے. آدھا علم ہوتا ہے انسان کی فطرت میں، آدھا علم بتلانے سے آتا ہے. ہو گئی بات ہے؟ اچھا اب بزرگوں کو مخاطب کر رہا ہوں. یہ اب تو ابھی نوجوان دوست مخاطب ہے نا، بزرگ مخاطب کر رہا ہوں. اسی وجہ کتنے 5 اول. اچھا بزرگ سے نہیں پوچھ رہا ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں. اچھا بھائی آپ اول توحید تمہاری اللہ ایک ہے. بھائی اب میں سوال کر رہا ہوں کہ پہلے یہ بتاؤ کہ خدا ہے بھی یا نہیں، بعد میں طے کریں گے 1 ہے یا 25 ہے. بھائی آپ کہیے اول وجود خدا، دوسرے توحید، تیسرے عدل، لیکن دنیا میں کوئی نہیں کہتا، سب کہتے ہیں اول توحید. بہت توجہ ہے لیکن بڑے نازک مسئلے پہ سننے والوں کو لے کے آ گیا اور اگر یہ بات پہنچ گئی تو میری محنت کی سوالت ہو گئی. اچھا تو آدھا علم ہے تمہاری ذات میں، آدھا علم بتلانے سے آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ سورج بتلا رہا ہے تو خالق ہے، چاند بتلا رہا ہے تو خالق ہے، زمین بتلا رہی ہے تو خالق ہے، آسمان بتلا رہا ہے تو خالق ہے، اڑتے ہوئے بادل بتلا رہے ہیں تو خالق ہے، برستا ہوا پانی بتلا رہا ہے تو خالق ہے، اگتا ہوا غلہ بتلا رہا ہے تو خالق ہے، اور محمد بتلا رہا ہے خالق ایک ہے. توجہ ہے. تو اللہ کے 2 گواہ، ایک خاموش کائنات، ایک بولتا ہوا محمد. پہنچ گئی بات؟ بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں میں. پہنچ گئی بات؟ اللہ کے کتنے گواہ؟ 2. ایک خاموش کائنات اپنے حضور سے بتا رہی ہے خدا ہے، دوسرا بولتا ہوا محمد جسے بتایا ایک ہے اور میں اس کی طرف سے آیا. تو خدا کی خدائی کے 2 گواہ، خاموش کائنات، بولتا ہوا محمد، اور اب محمد کی رسالت کے 2 گواہ، خاموش قرآن، بولتا ہوا علی.
समझ नहीं लगा? अच्छा, मेरे पास बहुत वक्त नहीं है, लेकिन अब सवाल करूंगा। फिर वही सवाल जो पहले पूछा था कि भाई अल्लाह को हटा दो, कुरान को हटा दो, इंसानों में मोहम्मद रसूलुल्लाह के गवाह कितने? कुल और उसका नाम है अली। रिसालत का गवाह अली है, उसके अलावा कोई नहीं है। ठीक है ना? अच्छा, अब नमाज को सब पढ़ते होंगे, आगाम सब देते होंगे, इकामत सब करते होंगे। आगाम में कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो गवाह तो मैं भी हूँ, गवाह आप भी है, गवाह मौजूद भी है, और कुरान का आगे गवाह एक है। केस के लिए हो जाएगा नहीं, कोई यही तो लाना था, भाई यही लाना था अपने सारे सुनने वालों को। भाई तशहुद जिसे हमारे मुसलमान दोस्त करके अत्तहियात अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे भी है, अल्लाह के रसूल भी है। तो गवाही तो मुसलमान दे रहा है, हम मैं ही दे रहा हूँ, आप भी दे रहे हो, सारा मुसलमान गवाही दे रहा है। और कुरान का गवाह एक है जिसका नाम है अली। तो ये हम क्या कर रहे हैं? गवाही तो हम दे रहे हैं, फर्क समझो। हम गवाही दे रहे हैं एलान रिसालत की, अली गवाही दे रहा है अताए रिसालत की। बहुत बारीक फर्क है। देखो अभी काम की बात करूंगा और बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। देखो तुमने जिब्रील को उतरते देखा? नहीं देखा। रसूल को नबूवत मिलते देखी? नहीं देखी। तुम तो नबी अनुवादों में माए रखती। मैं उस वक्त नबी था जब आदम का पुतला भी नहीं बना था, जब मेरा तुम्हारा बाप भी नहीं बना था, मोहम्मद रसूलुल्लाह उस वक्त नबी थे। तो गवाह वहां देखा होगा ना, गवाह वहां देखा होगा ना। अच्छा, अब हम किस बात की गवाही दें? हम दे रहे हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रिसालत का ऐलान किया था, वो सबसे थे। हम गवाह हैं ऐलान रिसालत के, अली गवाह है अताए रिसालत का। ठीक, अब सुनना, तो अब कुल एक गवाह है मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत का, जिसका नाम है अली। कुछ याद है? याद होगा मेरे दोस्तों को। देखो सुलह हुदैबिया के मौके पर रसूलुल्लाह ने अली से कहा, अली मुआहिदा तुम लिखो। अली ने लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जो मुशरिकीन का ग्रुप लीडर था ना, जिसका नाम था सुहैल, उसने कहा ये क्या है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम? काफिर कहा जो पिछले जमाने से आ रहा है, इसमें का अल्लाहुम्मा, ये जाहिलियत से आ रहा था, जिसे काटो उसे लिख दो। अली ने उसे काट लिया, बिस्मिल्लाह का अल्लाहुम्मा हो गई बात। अच्छा, बिस्मिल्लाह का अल्लाहुम्मा भी कुरान में, और किसी भी कुरान में तो सही पड़ा। अब लिखा हाजा मा आहदा बही मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये वो मुआहिदा है जो मैं लिख रहा हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से। वो काफिरों का ग्रुप लीडर बोला कि सारा झगड़ा तो रसूलुल्लाह पे, अगर हम रसूलुल्लाह मान ले तो झगड़ा किस बात का? काटो इसे काटो। रसूल ने कहा या अली रसूलुल्लाह काट दो। अच्छा, बात की राय क्या है? वो तो दोनों मासूम है, एक नबी है, दूसरा ईमान है। अली काट दो, उठे अपनी जगह से, कलम कागज लेकर रसूल की गोद में लिख दिया और कहने लगे कि या रसूलुल्लाह इस दुनिया को आप अपने हाथ से है ना। देखो पूरी अली की पूरी जिंदगी में सिर्फ एक मौका मिला है जहां उन्होंने तीर से काम लिया। अली कंधे में चले जाओ, चले गए। अली मैदान में जाओ, चले गए। अली भीतर में सो जाओ, सो गए। अली खड़ा का खा ले आओ, ले आए। यहाँ अली काट दो, रसूलुल्लाह काट दो, गोद में रख दिया कागज, गोद में रख दिया कलम, रसूलुल्लाह इसे आप काटे। तो यहाँ अली बात क्या है? तो बात यह है कि मैं हूँ अकेला गवाह, अगर मैं काट दी तो रिसालत खत्म हो जाएगी। पहुंच गई बात मेरे बच्चों सुनने वालों तक। देखो अभी मेरा कोई दोस्त कह रहा था पौने 7 तक मगरिब का वक्त मुतफिल हो जाता है और मेरे पास 5 या 7 दाखिले हैं, तो अब मैं ज्यादा जहमत सवाल नहीं दूंगा। कितने गरम खुदा के 2 मोहम्मद और कायनात, मोहम्मद के कितने गवाह 2 अली और कुरान। अब अली के कितने गवाह
دو حسن و قرآن دو یہ صاحب کیسے پوچھ جائے گا؟ میدان حشر میں بھی حمزہ کو اور جعفر کو بھیجا تھا تو ٹھیک ہے نا. اب میری تقریر تمام ہونے جا رہی ہے اور بس اب اس سے زیادہ مطلب سماج نہیں دیا, لیکن جملہ کو سنتے جاؤ. خدا کے دو گواہ محمد اور کائنات, محمد کے دو گواہ علی اور قرآن, علی کے دو گواہ حسن اور قرآن. پھر حسن کو بھی تو امامت ملے گی, اس کے بھی دو گواہ حسین اور قرآن. اس لیے کہ خدا کے بنائے ہوئے قانون میں تبدیلی نہیں ہوگی. محمد کے دو گواہ علی اور قرآن, علی کے دو گواہ حسن اور قرآن, حسن کے دو گواہ حسین اور قرآن, حسین کے دو گواہ بنی عربی اور قرآن, بنی عربی کے دو گواہ محمد باقی اور قرآن, محمد باقی کے دو گواہ جعفر صادق اور قرآن, جعفر صادق کے دو گواہ موسی قاضی اور قرآن, موسی قاضی کے دو گواہ علی رضا اور قرآن, علی رضا کے دو گواہ محمد تقی اور قرآن, محمد تقی کے دو گواہ علی نقی اور قرآن, علی نقی کے دو گواہ حسن عسکری اور قرآن, حسن عسکری کے دو گواہ مہدی اور قرآن. بھائی بات کو پھر سننا. جعفر صادق کے دو گواہ موسی قاضی اور قرآن, موسی قاضی کے دو گواہ علی رضا اور قرآن, علی رضا کے دو گواہ محمد تقی اور قرآن, محمد تقی کے دو گواہ علی نقی اور قرآن, علی نقی کے دو گواہ حسن عسکری اور قرآن, حسن عسکری کے دو گواہ مہدی اور قرآن. بھائی اب تم پوچھو گے کہ مہدی کے کتنے, سمجھ لو عیسیٰ اور قرآن. اسی دن مہدی کے دو گواہ اسی دن کے لیے عیسیٰ کو آسمان پر رکھا ہے. مہدی کے دو گواہ عیسیٰ اور قرآن. کیا بخاری شریف کی روایت بھول گئے؟ کیا مسلم شریف کی روایت بھول گئے؟ اختلاف الفاظ کے ساتھ کیسا انتم دیکھنا کیا ہے ستانی روایت کو. کیسا انتم اذا نزل ابن مریم فیکم یا امامۃ منکم. رسول کہہ رہے ہیں یہ دن کتنا عجیب دن ہوگا جب مریم کا بیٹا عیسیٰ نازل ہوگا, آسمان سے اترے گا, لیکن وہ نماز بھی پڑھائے گا. تمہارا ایمان دوسرے کو نماز پڑھائے گا. کیسا انتم سے روایت ہے. کسی کتاب میں کیسا بیکم سے روایت ہے. کیسا بیکم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامۃ منکم. کتنا عجیب دن ہوگا ظہور مہدی کا دن, نزول عیسیٰ کا دن. کتنا عجیب دن ہوگا کہ جب عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے. لیکن عیسیٰ صاحب انجیل, صاحب شریعت, اولو العزم نبی, رسول, ہمت نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو نماز پڑھا سکے. ہمت نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو نماز پڑھا سکے. تمہارا ایمان عیسیٰ کو نماز پڑھائے گا. طے ہو گئی نماز. دو روایت انہوں نے پڑھی, مسلم شریف سے بھی دیکھ لینا, بخاری شریف سے بھی دیکھ لینا. اتنا بڑا اولو العزم نبی جو صاحب انجیل ہے, صاحب شریعت ہے, زندہ ہے, چوتھے آسمان سے معصوم ہے, نبی ہے, اس کی مجال نہیں ہے کہ تمہارے 12ویں کو پڑھا دے. تو جب 12ویں کو معصوم نبی نہ پڑھا سکے تو پہلے کو کوئی خطا کار امتی کیسے پڑھا دے گا؟ تقریر تمام ہو گئی. ایک جملے سے مسائل کی طرف جا رہا ہوں. تقریر تمام ہو گئی. نبوت بنا الہ امامت بقا الہ. سر کٹ جائے مگر دین کی حفاظت ہوگی. گھر لٹ جائے مگر دین کی حفاظت ہوگی. کیا کہہ کے چلے تھے حسین ابن علی 28 رجب کو, ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سید خدیجی. جاؤ مکتب کی کتابوں میں حسین کا یہ شعر دیکھ لینا. 28 رجب کو چلی ہے سواری مدینے کے. میرا مولا ذوالجلال سے بیٹھ کے کہہ رہا تھا اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر بچ نہیں سکتا تو تلواروں آؤ میرے گلے کے پاس.
میں طویل مسائل پڑھنے کا عادی نہیں، بہت مختصر مسائل پڑھنے کا عادی نہیں، اور اب جامع وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن روک کے 2 جملے تو سنتے جاؤ نا، بہت مختصر مسائل، انتہائی مختصر جملہ تو سنو. ان کہنا دین محمد لم یستقم الا بقتل یا سیوف خذونی، تلواروں آؤ میرے گلے کو کاٹ دو. 28 رجب کے حسین نے کتنے گلے پیش کیے؟ اپنا گلا. اور عاشور کے دن جب حسین کو دین کی غربت کا احساس ہوا تو کہنے لگے کہ اب صرف اپنا گلا نہیں دوں گا، دینوں سے مسلم دنیا اوسطا کا گلا، زہیر قوم کا گلا، عابد ابن شبیب شاکری کا گلا، زہد کنزی کا گلا، ابو الفضل عبدان کا گلا، ایم محمد کے گلے، شبیع رسول علی اجمل کا گلا، ٹھیک ہے نا، قاسم کا گلا، 6 مہینے کے بچے کا گلا، یہ سب دے دوں گا. اور ایک ایسا گلا دوں گا جو کاٹا نہیں جائے گا، رسیوں سے جگڑ کے باندھا جائے گا، چھوٹی بچی سکیلا کا گلا. آج رسم اللہ بھائی دیکھو، یہ بچی جس کا ذکر آ گیا نا، یہ بڑی شہیدی بچی تھی حسین کی. حسین کی بیٹیاں تو اور بھی تھی، ایک بیمار بیٹی تھی جسے مدینے میں چھوڑا تھا، کچھ بیٹیاں ساتھ تھی، لیکن ساری بیٹیوں میں یہ وہ اکلوتی بیٹی تھی کہ حسین کے سینے پر سونے کی عادت. بس میرے دوست کو تقریر تمام ہو گئی، سینے پر سونے کی عادت. عاشور کے دن بچی سمجھ گیا نا؟ اچھا کیسی بچی؟ سینے پر تو سوتی تھی. یہ جملہ ہوتا ہے مقتل کی کتابوں میں کہ یہ بچی اس وقت تک نہیں سوتی تھی جب تک حسین اسے گود میں لے کر لوری نہ سنائے. اچھا لوری کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں مقتل کی کتابوں میں. حسین چھٹیاں دیتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے وہ گھر حسین کے لیے بیکار ہے، جس میں حسین کی بیٹی سکینہ نہ ہو. ایسی بچی روک کے تم نے گریا کیا، مجلس تمام ہو گئی. بس 2 جملے سنو. ایسی بچی جب خیمے جل گئے نا، سورج ڈوبا، خیمے جلے، بچی نے تماچے کھائے، 2 سوارے موچے گئے، کرسے کا دامن جلا، اور اب بچی کو نیند آنے لگی تو اب بچی مقصد کی طرف چلی اور یہ کہتی ہوئی کری، بابا مجھے نیند آ رہی ہے، بابا مجھے اپنے سینے پہ سلا لو بابا. اجرکم اللہ. بس 2 ہی جملے اور کروں گا. کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، الیہ یا بولو جا، بیٹی سکینہ میرے پاس آ جا. بچی حسین کے علاقے پہ پہنچ گئی. اب دیکھو اب یہ میں بیان نہیں کروں گا کہ بچی تو سینے پر سونے کی عادت تھی، کہاں سو گئی ہوگی سینے پر؟ نہیں، سینے پر اتنے چیز تھے کہ ممکن نہیں تھا. بچی حسین کے قریب سو گئی. بس آخری جملہ سننا، آرام سے سننا، تم رو چکے مجھے تمام ہو گئی. آخری جملہ شمر گزرا، سو رہی نا بچی، شمر گزرا. شمر نے اس بچی کو کیسے جگایا میرے پاس الفاظ نہیں. بچی روتی ہوئی تھی اور کہنے لگی شمر مجھے تازیانے نہ مارا، مجھے تازیانے نہ مارا. کہا جاؤ سکینہ اپنے بزرگوں کے پاس جاؤ. بچی نے کہا شمر مجھے میرے بابا کے لاشوں کے پاس رہنے دے. شمر نے پھر کہا جاؤ سکینہ اپنے بڑوں کے پاس جاؤ. بچی رونے لگی. کہا شمر مجھے میرے بابا کے لاشوں کے پاس رہنے دے. شمر نے پھر تازیانہ اٹھایا. کہا جاؤ چھوٹے بچے جنگلوں میں لاشوں کے قریب رات نہیں جاتے، جاؤ اپنے بزرگوں کے پاس. بچے سننا تھا کہ بچی نے چیخ ماری اور کہا شمر مجھے میرے بابا کے لاشوں کے پاس چھوڑ دے، مجھے 3 کام کرنے. شمر گھبرا گیا. کہا سکینہ وہ 3 کام کیا ہیں جو تم لاشوں کے ساتھ کرنا چاہتی ہو؟ یہ میری تقریر کا آخری جملہ ہے.
بچی نے اپنا سر اٹھایا، کہا سن پہلا کام تو یہ ہے کہ میرا بابا پیاسا مارا گیا، میں سوراخ کے کنارے جاؤں گی، چلو میں پانی لاؤں گی، بابا کے کٹے ہوئے گلے میں ڈالوں گی۔ دوسرا کام یہ کہ میرے بابا کا لاشا بڑھانا ہے، جنگلوں سے پتے چن کے لاؤں گی، اپنے بابا کے لاشا میں ڈالوں گی۔ اور آخری کام یہ کہ میرے بابا کی نماز جنازہ نہیں ہوئی، میں آواز دوں گی، قافلے والوں ایک مسلمان دنیا سے گزر گیا ہے، آ کر اس مسلمان کی نماز جنازہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ